پاکستان کے ضلع جہلم میں واقع ایک ایسا قلعہ جسے شیر شاہ سوری نے بنایا، مگر جس کے اسرار آج تک لوگوں کو حیران کیے ہوئے ہیں۔ یہ ہے قلعہ روہتاس، طاقت، عقل اور جنگی حکمت عملی کا بے مثال نمونہ۔ مگر اس عظیم قلعے کے اندر ایک ایسا دروازہ بھی موجود ہے جسے آج تک کوئی نہیں کھول سکا۔ قلعہ روہتاس کی تعمیر 1542 عیسوی میں افغان بادشاہ شیر شاہ سوری نے کروائی تھی۔ مقصد تھا مغل بادشاہ ہمایوں کو دوبارہ ہندوستان میں داخل ہونے سے روکنا۔ یہ قلعہ دینے کے قریب ایک پہاڑی علاقے میں بنایا گیا تاکہ یہ قدرتی طور پر ناقابل شکست رہے۔ شیر شاہ سوری نے حکم دیا کہ قلعہ اتنا مضبوط بنایا جائے کہ توپوں، ہاتھیوں یا کسی بھی فوج کا مقابلہ کر سکے۔ یہ قلعہ پتھر کی بھاری سلوں سے تعمیر کیا گیا اور آج بھی وقت کے طوفانوں کے باوجود قائم ہے۔ قلعہ تقریباً 4 کلومیٹر کے رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ اس کی فصیل کی موٹائی 10 سے 18 فٹ تک ہے اور اونچائی 60 فٹ تک۔ قلعے کے 12 عظیم الشان دروازے ہیں، ہر ایک اپنی ایک الگ کہانی رکھتا ہے۔ ان میں سب سے مشہور ہیں سہیل گیٹ، کابلی گیٹ، لنگر خانی گیٹ، طلاقی گیٹ، شاہ چوک گیٹ۔ لیکن انہی دروازوں میں ایک ایسا دروازہ بھی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ خفیہ دروازہ کبھی نہیں کھولا گیا۔ قلعہ روہتاس کے شمالی حصے میں سہیل گیٹ کے قریب ایک خفیہ راستہ بتایا جاتا ہے۔ مقامی لوگ اسے چھپا دروازہ یا بند دروازہ کہتے ہیں۔ روایت ہے کہ یہ دروازہ عیدگاہ کی طرف جاتا تھا۔ یہ راستہ صرف بادشاہ اور خاص سپاہ کے لیے مخصوص تھا تاکہ ہنگامی حالات میں قلعے سے خفیہ طور پر باہر نکلا جا سکے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ جب سکھ دور حکومت آیا تو اس راستے کو بند کر دیا گیا، پتھروں اور اینٹوں سے اسے سیل کر دیا گیا اور پھر کبھی کسی نے اسے نہیں کھولا۔ کہا جاتا ہے کہ جب کچھ لوگوں نے اس دروازے کو کھولنے کی کوشش کی تو اندر سے عجیب آوازیں آئیں، جیسے ہوا کسی تنگ سرنگ میں سیٹی بجا رہی ہو۔ کچھ کا کہنا ہے کہ اندر زیر زمین سرنگ ہے جو قلعے کو ندی سے ملاتی ہے، مگر اس کی حقیقت آج تک کوئی ثابت نہیں کر سکا۔ محکمہ آثار قدیمہ نے بھی اس حصے کی مرمت نہیں کی تاکہ تاریخی ساخت کو نقصان نہ پہنچے۔ روہتاس قلعہ ایک ایسا مقام تھا جہاں سے پورے علاقے پر نظر رکھی جا سکتی تھی۔ یہاں توپ خانے، سپاہی، گھڑ سوار، حتیٰ کہ ہاتھیوں کے لیے بھی جگہ موجود تھی۔ یہ قلعہ صرف ایک عمارت نہیں بلکہ ایک فوجی شہر تھا۔ شیر شاہ سوری کے بعد جب مغلوں نے دوبارہ اقتدار حاصل کیا تو ہمایوں نے اس قلعے میں رہنا پسند نہیں کیا۔ کہا جاتا ہے کہ اسے یہ قلعہ بدشگونی لگتا تھا کیونکہ یہ اس کے جلا وطنی کے دور کی یاد دلاتا تھا۔ آج بھی جب آپ قلعہ روہتاس جاتے ہیں تو اس کے پتھروں سے تاریخ بولتی ہے۔ پرانے نقوش اور بند دروازہ سب کچھ ایک خاموش داستان سناتے ہیں۔ بہت سے ماہرین آثار قدیمہ کا ماننا ہے کہ اگر اس خفیہ دروازے کو کبھی کھولا جائے تو شاید اندر کوئی زیر زمین راستہ، خفیہ کمرہ یا قدیم خزانہ بھی مل جائے، مگر یہ سب ابھی تک محض قیاس آرائیاں ہیں۔